کس کے خون سے ان کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں خان جی؟ یہ ترسم خان کا حویلی سے کہیں چلا گیا خان جی؟ پتہ کرو۔ جی خان جی، جو حکم۔ آج کی بات یہیں پر صرف ہمارے درمیان رہے گی، کیونکہ یہ معاملہ صرف سردار کا ہی نہیں بلکہ ہمارے قبیلے کی عزت اور ناموس کا سوال ہے۔ سوراب خان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھا تھا تم نے؟ سربلند شہر جانے کا جھوٹ بول کے 3 دن سے حکیم اللہ خان صاحب 3 دن سے یہ حویلی میں پناہ میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند تھا۔ سردار میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس عظیم رتبے کی عزت پامال ہوتا دیکھتا رہوں۔ تمہارے پاس اس الزام کا کوئی گواہ یا ثبوت ہے سوراب خان؟ بیوی جان اور میری بیوی، ہم تینوں گواہ ہیں۔ سردار سربلند خان، تم خود پر لگے الزام کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنی پٹکی اور اس قبیلے کی کوئی حرمت پامال نہیں ہونے دی۔ میرا کردار بے داغ اور صاف ہے۔ تو 3 دن سے زرمالہ کے کمرے میں جھک مار رہے تھے تم؟ سوراب خان، جرگے کی حرمت کا لحاظ کرو۔ یہ کیا ہوا سربلند خان؟ 3 دن پہلے شکارگاہ سے واپسی پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ شیر دل لالہ کی طرح میری بھی جان لینے کی کوشش کی گئی، مگر جان لینے سے جان بچانے والا بڑا ہے۔ یہ صرف اصل معاملے سے آپ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا پتہ گولی خود پہ اس نے خود ہی چلوائی ہو؟ سوراب خان، تم کو دوسری بار ٹوک رہا ہوں۔ میں اب قبیلے کے بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ لالہ کو مارنے سے پہلے زہر دیا جا رہا تھا اور اب مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ دشمن ہمارے گھروں تک آ پہنچے ہیں اور ان کو راستہ دکھانے والا کوئی ہم میں موجود ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس سے یہ پوچھیں کہ اگر کسی غدار کے ہونے کا اسے اتنا ہی شک تھا تو سرداری کا منصب سنبھالنے کے بعد اس نے یہ زہر والی بات آپ قبیلے والوں کے سامنے کیوں نہیں رکھی؟ جرگے میں کیا ہوا؟ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ میں نے آپ کو یہاں پر پناہ دی اور آپ بس مسئلے میں پھنس دی گئی۔ کس طرح کے الزام لگے آپ پر؟ معافی مانگوں وہ بھی کام ہے۔ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس دن آپ کو گولی لگی تھی، اگر آپ میرے کمرے میں آ بھی گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات تھی۔ عجیب سی بات ہے، خیال آتا ہے ایک ذہن میں کہ کوئی ہے میرا دوست جس پر بھروسہ کر سکوں۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو نظروں میں صرف آپ کا چہرہ آتا ہے۔ جرگے میں کیا ہوا؟ آپ کی بات سنی گئی، آپ کی بات پہ یقین کیا گیا، لیکن ہمارے لیے ایک اور فیصلہ بھی لیا گیا۔ کیسا فیصلہ؟ ہمارے نکاح کا۔ واہ زرمالہ بی بی، سلام ہے تمہاری بہادری کو۔ کیسے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے سردار کو بڑے مزے سے اپنے کمرے میں چھپا کے بیٹھی تھی۔ کمرے میں محبوب کی دلداریاں ہو رہی ہیں، باہر اس کی ماں کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں۔ تم تو بڑی چلاک نکلی۔ ہوش میں رہ کے بات کرو۔ ویسے تم مسیری کی کون سی طرف سوتی تھی؟ یہ بات کہہ کون رہا ہے جس کا اپنا کردار مشکوک ہے؟ سربلند میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ اس کی بڑی مضبوط وجوہات موجود ہیں میرے پاس، لیکن تم راتوں کو چھپ چھپ کر اپنے کس عاشق سے فون پہ باتیں کرتی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ فون تو ہے تمہارے پاس۔ ابھی ان کی پیاس بجھی نہیں ہے۔ کس کے خون سے ان کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں خان جی؟ یہ ترسم خان کا
हवेली से कहीं चला गया खान जी? पता करो। जी खान जी, जो हुक्म। आज की बात यहीं पर सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरदार का ही नहीं बल्कि हमारे कबीले की इज्जत और नामूस का सवाल है। सोराब खान, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या देखा था तुमने? सरबुलंद शहर जाने का झूठ बोल के 3 दिन से हकीमुल्लाह खान साहब 3 दिन से ही हवेली में पनाह में आई हुई लड़की के साथ कमरे में बंद था। सरदार मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस अजीम रुतबे की इज़्ज़त पामाल होता देखता रहूँ। तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का कोई गवाह या सबूत है सोराब खान? बीवी जान और मेरी बीवी, हम तीनों गवाह हैं। सरदार सरबुलंद खान, तुम खुद पर लगे इल्ज़ाम के बारे में क्या कहोगे? मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फिया आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पटकी और इस कबीले की कोई हुर्मत पामाल नहीं होने दी। मेरा किरदार बेदाग और साफ है। तो 3 दिन से जरमाला के कमरे में झक मार रहे थे तुम। सोराब खान, जिरगे की हुर्मत का लिहाज करो। ये क्या हुआ सरबुलंद खान? 3 दिन पहले शिकारगाह से वापसी पर मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। शेरदिल लाला की तरह मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सोराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूँ। मैं अब कबीले के बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ। लाला को मारने से पहले जहर दिया जा रहा था और अब मुझ पर हमला हुआ है। दुश्मन हमारे घरों तक आ पहुँचे हैं और उनको रास्ता दिखाने वाला कोई हम में मौजूद है। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? इससे ये पूछें कि अगर किसी गद्दार के होने का इसे इतना ही शक था तो सरदारी का मनसब संभालने के बाद इसने ये जहर वाली बात आप कबीले वालों के सामने क्यों नहीं रखी? जिरगे में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले पे मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पर। माफ़ी मांगू वो भी काम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी, अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है, ख्याल आता है एक जहन में कि कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूं तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जिरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई, आपकी बात पे यकीन किया गया, लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का। वाह जरमाला बीबी, सलाम है तुम्हारी बहादुरी को। कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के सरदार को बड़े मज़े से अपने कमरे में छुपा के बैठी थी। कमरे में महबूब की दिलदारियां हो रही हैं, बाहर उसकी माँ की खुशामदें हो रही हैं। तुम तो बड़ी चालाक निकली। होश में रह के बात करो। वैसे तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? ये बात कह कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे, इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास। लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फ़ोन पे बातें करती हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। फ़ोन तो है तुम्हारे पास। वह सोहराब से कहती हैं, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने छोटे भाई के खिलाफ जिरगा बिठाया? तुम ये बात अकेले में भी उससे कर सकते थे। तुम्हें सरदार की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी।
تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے، لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا، اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے، تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے،
لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے۔ تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے، لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے۔ تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔
وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے، لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا، اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے، تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے، لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا، اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے، تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ ناظرین، دوسری طرف ربیہ بھی ایک بہت بڑے فیصلے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک طرف اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان اور اس کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہے، اور سربلند بھی اب ایسی صورتحال میں ہے جہاں اس کے پاس زیادہ راستے باقی نہیں بچے۔ اس لیے اگلی ایپیسوڈ میں ربیہ کا فیصلہ سب سے اہم ہونے والا ہے۔ اگر ربیہ نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے تو شاید سربلند اور ربیہ پر لگنے والا الزام ختم ہو جائے، لیکن اگر ربیہ نے انکار کر دیا تو پھر کہانی ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑا خطرہ سہراب کی طرف سے ہے، کیونکہ سہراب اب اپنی بے عزتی کے بعد خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ بدلہ لے گا، وہ سازش کرے گا، اور وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا سربلند اپنی سرداری اور اپنے خاندان کو سہراب سے بچا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ربیہ سربلند کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دے گی؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب ہمیں اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیہ سربلند کے نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ڈرامہ سیریل کی آنے والی تمام اپڈیٹس اور ریویوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ سہراب سے کہتی ہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھایا؟ تم یہ بات اکیلے میں بھی اس سے کر سکتے تھے، تمہیں سردار کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اس کا نام داغدار کیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سہراب کے لیے کسی زخم سے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ سہراب پہلے ہی سرداری حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اور اب سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہونا اس کے غصے کو مزید بڑھا دے گا۔ یہاں سے سہراب کا کردار ایک اور خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب وہ صرف سربلند سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کے دل میں بدلے کی آگ جل جائے تو پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سہراب کے ساتھ بھی اب کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا اور سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ مقصد ہے سرداری حاصل کرنا۔ ناظرین، سہراب کے لیے اب سرداری صرف ایک خواہش نہیں رہی، بلکہ یہ اس کی ضد بنتی جا رہی ہے، اور یہی ضد آنے والی ایپیسوڈز میں بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سہراب سرداری حاصل کرنے کے لیے اگلی چال کیا چلے گا؟ کیا وہ دوبارہ سربلند کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ کیا وہ ربیہ اور سربلند کے درمیان ہونے والے نکاح کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ یا پھر وہ کوئی ایسی خطرناک چال چلے گا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا؟
नाजरीन, दूसरी तरफ रबिया भी एक बहुत बड़े फैसले के सामने खड़ी है। एक तरफ उसकी अपनी इज्जत, उसके ख़ानदान और उसकी ज़िंदगी का सवाल है, जबकि दूसरी तरफ सरबलंद के साथ निकाह का फ़ैसला है। और सरबलंद भी अब ऐसी सूरत हाल में है जहां उसके पास ज़्यादा रास्ते बाकी नहीं बचे। इसलिए अगली एपिसोड में रबिया का फ़ैसला सबसे अहम होने वाला है। अगर रबिया निकाह के लिए राजी हो जाती है तो शायद सरबलंद और रबिया पर लगने वाला इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर रबिया ने इनकार कर दिया तो फिर कहानी एक बार फिर एक ख़तरनाक मोड़ पर जा सकती है। और नाजरीन, सबसे बड़ा ख़तरा सोहराब की तरफ से है, क्योंकि सोहराब अब अपनी बेइज्जती के बाद खामोश बैठने वाला नहीं है। वह बदला लेगा, वह साजिश करेगा और वह सरदारी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या सरबलंद अपनी सरदारी और अपने ख़ानदान को सोहराब से बचा पाएगा? और सबसे बढ़कर, क्या रबिया सरबलंद के साथ निकाह के लिए हाँ कह देगी? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब हमें अगली आने वाली एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि रबिया सरबलंद के निकाह के लिए राजी हो जाएगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ड्रामा सीरियल की आने वाली तमाम अपडेट्स और रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वह सोहराब से कहती हैं, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने छोटे भाई के ख़िलाफ़ जिरगा बिठाया? तुम ये बात अकेले में भी उससे कर सकते थे। तुम्हें सरदार की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तुमने उसका नाम दागदार किया है। नाजरीन, ये अल्फाज सोहराब के लिए किसी ज़ख्म से कम नहीं होंगे, क्योंकि सोहराब पहले ही सरदारी हासिल करने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठा है और अब सबके सामने उसकी बेइज्जती होना उसके गुस्से को मज़ीद बढ़ा देगा। यहाँ से सोहराब का किरदार एक और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। अब वह सिर्फ सरबलंद से मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि मुमकिन है कि वह हर उस शख्स को अपना दुश्मन समझने लगे जो उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। और नाजरीन, जब इंसान के दिल में बदले की आग जल जाए तो फिर वह अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोहराब के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और सबसे बदला लेने की कोशिश करेगा। वह एक एक करके सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद रह गया है और वह मकसद है सरदारी हासिल करना। नाजरीन, सोहराब के लिए अब सरदारी सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि यह उसकी ज़िद बनती जा रही है और यही ज़िद आने वाली एपिसोड्स में बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। अब सवाल यह है कि सोहराब सरदारी हासिल करने के लिए अगली चाल क्या चलेगा? क्या वह दोबारा